بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درود شریف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے اتنے فضائل احادیث میں آئے ہیں کہ ان سے ایک مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے، اور بہت سے علماء نے اس پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت کا جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے 10 گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ درود شریف میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور سب سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے بھی درود شریف کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا جائے تو پورا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، صرف صاد لام عین میم یا چھوٹا سا صاد لکھنا کافی نہیں ہے۔ اگلا عنوان ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہر آن انسان پر مبذول رہتی ہیں۔ یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو ٹھیک ٹھیک شمار نہ کر سکو گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دوسری نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے تو صرف زندگی کی نعمت اتنی بے حساب ہے کہ ہر سانس میں 2 نعمتیں پنہاں ہیں۔ سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور باہر آنا دوسری نعمت ہے، کیونکہ اگر سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو مصیبت ہے، اور باہر آئے اندر نہ جائے تو دوسری مصیبت ہے۔ لہٰذا ہر سانس پر انسان کو 2 نعمتیں ملتی ہیں، اور ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر ہر سانس پر آدمی ایک بار شکر ادا کرے تب بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، دوسری بے شمار نعمتوں کا تو کیسے شکر ادا ہو سکتا ہے؟ غرض اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ٹھیک ٹھیک شکر ادا کرنا تو انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن کثرت سے شکر ادا کرتے رہنا ایک انتہائی محبوب عمل ہے جس پر ثواب بھی بے حساب ملتا ہے۔ نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھا صلہ دیں گے۔ نیز ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھیں میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بہت محبوب ہے، اور ناشکرہ شخص نہایت ناپسند ہے، کیونکہ ناشکری انتہائی تنگ نظری کی علامت ہے۔ ناشکر شخص کو اگر کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اسی کو لے بیٹھتا ہے، اسے وہ بے شمار نعمتیں نظر نہیں آتی جو عین اس تکلیف کے عالم میں بھی اس پر برسہی ہوتی ہیں، اور وہ ذرا سی تکلیف کو پہاڑ بنا کر اسی کا رونا روتا رہتا ہے۔
اس کے برخلاف شکر گزار بندے کا حال یہ ہے کہ تکلیف کے عالم میں بھی اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر رہتی ہے، وہ ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ تکلیف کے دور ہونے کی بھی دعا کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اگر وہ ناشکرا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھلا کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ ستم رسیدہ اور مظلوم سمجھے گا اور ناشکری کے کلمات زبان سے نکال دے گا۔ لیکن اگر وہ شکر گزار بندہ ہے تو بیماری سے مغموم اور پریشان ہونے کے باوجود وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بیشتر اوقات میں جو صحت عطا فرمائی وہ کتنی بڑی نعمت تھی، اور اس بیماری میں بھی تیمارداروں، معالجوں اور دواؤں کی صورت میں تسلی کے جو اسباب میسر ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہیں۔ جو لوگ اس سے زیادہ بیمار ہیں ان کا تصور کر کے شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری سے محفوظ رکھا۔ وہ بیماری دور ہونے کی دعا ضرور کرے گا، لیکن شکوے کے لہجے میں نہیں بلکہ اپنی کمزوری اور عاجزی کے لہجے میں۔ وہ تکلیف سے پریشان بھی ہوگا تو اس پریشانی میں ناشکری اور گلے شکوے کا شائبہ نہیں ہوگا۔ انسان پر شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب شیطان کو قیامت تک جینے کی مہلت مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور ہر سمت سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ پھر اپنے ان حملوں کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شکر کی عبادت سے محروم کر کے انہیں ناشکرا بنا دے۔ اس کے برخلاف جو بندہ شکر گزار بننے کا تہیہ کر لے اس سے شیطان کا داؤ نہیں چلتا، اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ غرض اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت عظیم عبادت ہے، اور یہ عظیم عبادت چند لمحوں میں ادا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرے وہ ثواب میں اس روزہ دار کے برابر ہے جس نے کھانے سے صبر کیا ہو۔ لہٰذا شب و روز کی زندگی میں جو کوئی چھوٹی بڑی نعمت یا راحت میسر آئے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو عافیت سے دیکھا تو شکر ادا کریں، اچھا کھانا سامنے آیا تو شکر ادا کریں، ہوا کا جھونکا اچھا معلوم ہوا تو شکر ادا کریں، بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا تو شکر ادا کریں۔ غرض ہر وہ بات جس سے خوشی یا آرام حاصل ہو اس پر شکر ادا کرنے اور کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر زبان سے نہیں تو دل ہی دل میں شکر ادا کر لینا چاہیے۔ نیز بزرگوں نے یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ رات کو بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کیا کریں اور ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کریں۔ مثلا تصور کرے کہ الحمدللہ میری اور اہل و عیال کی صحت ٹھیک ہے، الحمدللہ سر چھپانے کو گھر میسر ہے، الحمدللہ بستر آرام دہ ہے، الحمدللہ جان و مال محفوظ ہے۔ غرض جتنی راحتیں میسر ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے تصور کرے اور اس پر شکر ادا کر کے سوئے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے، لیکن اگر زبان اور دل سے کثرت سے شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی۔
یوں تو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ متعین نہیں ہے، ہر انسان اپنی زبان میں بھی شکر ادا کر سکتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادائے شکر کے لیے ایسے جامع الفاظ بھی تلقین فرمائے ہیں جن سے ایک مرتبہ ہی ہزاروں مرتبہ شکر ادا کرنے کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حمدا عند طرفت كل عین وتنفس کل نفس۔ ترجمہ: یا اللہ، آپ کا شکر ہے، ایسا شکر جو آپ کے دائمی وجود کے ساتھ دائمی ہو، آپ کا شکر ہے، ایسا شکر جو آپ کے ہمیشہ رہنے کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور آپ کا شکر ہے، ایسا شکر جس کی آپ کی مشیت کے سوا کوئی انتہا نہیں، اور آپ کا شکر ہے، ایسا شکر جس کا کہنے والا آپ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں چاہتا، اور آپ کا شکر ہے آنکھ کی ہر جھپک اور سینے کے ہر تنفس پر۔ نیز اس کے سوا یہ کلمات بھی ہیں: اللہم لک الحمد عدد خلقک ومداد کلماتک وزینت عرشک ورضا نفسک، کہ اے اللہ، آپ کی حمد کرتا ہوں آپ کی مخلوقات کی گنتی کے برابر، اور آپ کے کلمات کی سیاہی کے برابر، اور آپ کے عرش کے وزن کے برابر، اور آپ کی خوشنودی کے مطابق۔ حضرت عبداللہ بن غمام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کے یہ کلمات تلقین فرمائے: اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، کہ اے اللہ، مجھے یا آپ کی مخلوق کے کسی اور فرد کو جو بھی نعمت ملے وہ تنہا آپ کی طرف سے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، پس تعریف آپ ہی کی ہے اور شکر آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت کہے اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کیا، اور جو شخص یہ کلمات شام کے وقت کہے اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کیا۔